میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دانیال اور اب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کڈز لائف چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور لائک کمنٹس لازمی کریں۔ اور اب سن رہے ہیں انور علیگی کی الف لیلا داستان کا بقیہ حصہ۔ سند باد کا 5واں سفر۔ سب معمول لکڑ ہارا شام کے وقت سند باد کے پاس آیا اور کھانے کے بعد سند باد نے سفر نامہ شروع کیا۔ سند باد نے کہا کہ چوتھے سفر کے بعد گو میں نے سخت عہد کیا تھا کہ آئندہ بغداد سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، لیکن چند روز کے عیش و راحت نے پھر سفر کا شوق پیدا کر دیا اور میں اسباب تجارت لے کر بھرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بصرہ پہنچ کر میں نے اپنے لیے ایک جہاز کا انتظام کیا اور اس کی تیاری میں نے اس امر کا خاص خیال رکھا کہ طوفان کا مقابلہ آسانی سے ہو سکے اور ہر قسم کی راحت و آسائش اس میں فراہم کی۔ جہاز تیار ہو گیا تو ہم سفر پر روانہ ہو گئے اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچے۔ وہاں میں نے میر غین کا انڈا دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دکھلایا۔ میرے ساتھی منع کرنے کے باوجود اس انڈے کو توڑ کر کھا گئے۔ میں نے کہا کہ جو تم نے کیا اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا، فوراً لنگر اٹھاؤ اور یہاں سے چل دو۔ چنانچہ جلد سوار ہو کر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سیمرغ کا جوڑا آ گیا اور اپنے انڈے کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب کے عالم میں جہاز پر حملہ آور ہوا اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر جہاز پر گرانے شروع کر دیے۔ کپتان نے ہر چند کوشش کی کہ جہاز کو اس مصیبت سے بچانا لے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ آخر اس جوڑے نے اتنے پتھر جہاز پر برسائے کہ جہاز تباہ ہو گیا اور بہت سے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ ہم تختوں کے سہارے تیرنے لگے، مجھے معلوم نہیں میرے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا۔ بہرحال مجھے موجیں لیے پھرتی رہیں۔ تمام دن کی مصیبت کے بعد ایک زوردار موج نے مجھے ایک سرسبز و شاداب چھوٹے سے جزیرے میں لا ڈالا۔ میں جوں توں کر کے اٹھا اور صاف کی جگہ دیکھ کر لیٹنے کا انتظام کیا۔ کھانے کی اس جزیرے میں کوئی کمی نہ تھی، ہر طرف جنگلی انگوروں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے انگور کھائے اور آ کر لیٹ گیا۔ رات میں نے آرام سے گزاری، صبح اٹھ کر چلا کہ دیکھوں یہاں سے نکلنے کی کیا سبیل ہوگی۔ پھرتے پھراتے ایک چشمے کے کنارے پہنچا، جہاں سے میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنا نصف دھاڑ پتوں تے چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر مجھے پر پڑی تو مسکرا کر اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے چٹھے سے سنا کہ چاہے اس کے یہ نہیں میں بانی پاگل نہیں تھی۔ میں نے ازرا ہمدردی اس کو کندتی پر اٹھایا اور اس نے اپنی ہین اور ان میں کھیت کندھے ملتا لے۔ میں اس کو لے کر چشمے کے کنارے پر آ گیا اور اتارنا چاہا تو اس نے اپنی ٹائیں کے لیں۔ اب میں پریشان ہوا کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات حاصل کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی طرف چلنے کو اشارہ کرتا اور اگر میں ذرا بھی رکھا تو اپنی ٹانگیں اس طرح مارتا تھا جیسے گھوڑے کو چابک مارتے ہیں۔ خدا جانے اس کی ان خشک نانگوں میں اتنی قوت کیوں کر بھی۔ کبھی مجھے میوہ دار درختوں کے نیچے لے جاتا اور پھر وہاں کھڑا کر کے خود اطمینان سے پھل کھاتا۔ جزیرے میں بوڑھا اور سند باد۔ کئی روز اسی طرح گزر گئے۔ اگر میں سونے کے لیے لیتا تب بھی وہ اپنی ٹانگیں میری گردن سے الگ نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت اس کی تکلیف سے میں تھک جاتا۔ چنانچہ ایک کرو میں کچھ انگوروں کا رس نکال کر بھرا اور اس کا منہ بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا۔ 2-4 روز میں شراب تیار ہو گئی۔ جب زیادہ تھرکان ہوتی تو اس میں سے 2-4 گھونٹ پی لیا کرتا تھا۔ ایک روز اس مردور بوڑھے نے بھی اسے پینے کی خواہش ظاہر کی۔ دفتنا مجھے خیال آیا کہ اس کو خوب شراب پلا کر بے ہوش کر دوں، تب اس سے شاید نجات ملے گی۔ چنانچہ میں نے اس کو خوب شراب پلائی، یہاں تک کہ وہ بوڑھا بے ہوش ہو گیا۔ اس وقت اس کے پیروں کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ میں نے بآسانی اس کو اپنے کندھے سے الگ کیا اور ایک پتھر اس کے ناپاک سر پر زور سے مارا کہ بھیجا نکل آیا اور اس طرح خبیث بوڑھا ختم ہو گیا۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پا کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک جہاز کے ملنے کی امید پر کنارے کی طرف روانہ ہوا۔ کئی روز کے انتظار کے بعد کسی جہاز کا ادھر سے گزر ہوا۔ میں نے بہت اشارے کیے جو اہل جہاز نے دیکھ لیے اور جہاز جزیرے کے قریب آیا اور ایک کشتی مجھے لینے آئی۔ اہل جہاز نے سب حال دریافت کیا اور اس عجیب و غریب بڈھے سے نجات پانے پر مبارکباد دی۔ پھر ہم ناریل کے درختوں کے جزیرے میں پہنچے۔ یہ جزیرہ بہت آباد تھا اور اس قدر بندر تھے کہ خدا کی پناہ میں جزیرے کی سیر کو اندرونی حصے تک چلا گیا اور مجھے واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ جب ساحل پر آیا تو معلوم ہوا کہ جہاز چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ خواہ مخواہ اس سیر و تفریح کے پیچھے نئی مصیبت مول لے لیا۔ ساحل پر کچھ لوگ آباد تھے
वो दिन को जंगल में काम पर जाते और शाम को बंदरों के खौफ से कश्ती में सोते। इनमें से एक शख्स ने हाल सुनकर मुझे अपनी कश्ती में जगह दे दी और कहने लगा कि सुबह को चंद टोकरे लेकर जब सब लोग सो जाएं तो तुम भी उनके साथ चले जाना। ये नारियल इकट्ठे करते हैं, जब कुछ नारियल तुम्हारे पास जमा हो जाएंगे तो किसी जहाज वाले को फरोख्त करके रुपया हासिल करना और फिर इस जहाज में जहां जी चाहे चले जाना। अगले रोज में भी टोकरे लेकर उन लोगों के साथ चला गया। जंगल में पहुंच करान लोगों ने नारियल के दरख्तों पर पत्थर फेंकने शुरू किए। थोड़ी देर में नाज़िल गिरने लगे। मैं ये देखकर हैरान था कि दरख्त की चोटी पर तो पत्थर नहीं जाता और नारियल गिर रहे हैं। गौर करने पर मालूम हुआ कि बंदर चढ़े हुए हैं और जब हम फिर फेंकते हैं तो हमारी नकल में वहां से नारियल गिराते हैं और लोग उनको उठा लेते हैं। चुनांचे मैंने भी यही काम शुरू कर दिया और शाम तक बहुत से नारियल जमा हो गए। इसी तरह मैं रोजाना नारियल के जंगल में जाता और नारियल इकट्ठे करता। जब काफी जखीरा हो गया तो एक रोज एक जहाज आया और सबके तमाम तारेल खरीद लिए। मैं इस जहाज में सवार होकर वहां से रवाना हुआ। फिर अहम एक ऐसे जजीरे में आए जहां मोती निकाले जाते थे। मेरे पास काफी दीनार थे। मैंने भी किस्मत आजमाई कि मुकद्दर की आदुरी के भुतरेन किस्म के मोती निकले। मैं इनको लेकर उसी जहाज में भरे आया और वहां से बखैर व आफियत बगदाद आ गया। इस मर्तबा भी तो बाकी कि अब सफर का नाम तक नहीं लूंगा। इसके बाद बदस्तूर सनदबाद ने लक्कड़हारे हिंदबाद को सूद बीतार की तहसीली दी और अगले दिन आने की फिर दावत दे दी। बकिया हिस्से का अगली वीडियो तक इंतजार करें। शुक्रिया।